Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. امام الاتقیاء والاصفیاء وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ایک دفعہ درود شریف پڑھو۔ حضور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص درود پڑھنا بھول گیا جنت کا رستہ بھول گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت کے رستے پر گامزن رہو تو ایک ہی نسخہ ہے، ہر وقت کالی کملی والے پر درود پڑھتے رہا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پل صراط پر سخت اندھیرا ہوگا، اگر چاہتے ہو کہ پل صراط پار کرتے وقت روشنی میسر آئے تو ایک قیمتی نسخہ ہے جو مصطفیٰ نے اپنی امت کو عطا فرمایا، وہ درود شریف۔ ایک دفعہ پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ میں اپنا وقت، میں دل سے کہہ رہا ہوں رسمن نہیں، میں اپنا وقت خطیب الاثر، خطیب الاسلام، سرمایہ ملت اسلامیہ، جن کی آواز میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اور میں تو ان کو سنتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے عبد المجید ندیم صاحب بول رہے ہیں۔ وہی طرز ہے، وہی لہجہ ہے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ میں سے کسی نے نہیں سنا تو آپ نیٹ سے ان کا وہ نکالیں، آپ سنیں گے تو آپ سنتے ہی رہیں گے۔ اللہ ان کو ایک صدمہ بھی آیا، اللہ تعالی اپنے محبوب پاک کے صدقے صبر نصیب فرمائے۔ میرے صاحبوں، میرے بھائی، ایک ہی بات سے، جو ہم سے جدا ہو جاتے ہیں ان کو کبھی بھولا نہ کرو۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، جو شخص ہم سے جدا ہوتے ہیں اور قبروں میں جا کر سو جاتے ہیں، ان کی کیفیت، ان کا حال اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو۔ جیسے ڈوبنے والے بندے کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، آخری سانس تک وہ آواز دیتا ہے کوئی مجھے بچا لیتا، ہاتھ کھڑے کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، دنیا والوں میری جان جا رہی ہے مجھے بچا لو۔ مدینے والے نے فرمایا یہی حال قبروں میں کچھ لوگوں کا ہوتا ہے۔ ینتظر دعویٰ، مرنے والا انتظار کرتا ہے، اڑیک رکھتا ہے، راہ تکتا ہے، کس لیے؟ مربوں کے لیے، مال کے لیے۔ قبر میں صاحبوں نہ مال کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ محلوں کی ضرورت ہے، نہ مربوں کی ضرورت ہے۔ ینتظر دعویٰ، وہ ہمارے پیارے جو ہم سے جدا ہو کر قبروں میں پڑے ہیں، وہ صرف ہماری دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ ہر وقت دعا، ملحقہ من ابن او امن او اخن او صدیقن، کس طرف دیکھتے ہیں؟ باپ کی طرف، ماں کی طرف، بھائیوں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، تو کوئی تو ہماری طرف تحفہ ثواب کا بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ محمد آصف کو اونچا مقام عطا فرمائے، بڑا دلیر شخص تھا۔ وہ قیدی ہو گیا تھا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جو تحریک چلی تھی، تو وہ 50 دن رہا، اس کے ساتھ ایک ساتھی یہاں بیٹھا ہے۔ یہ جب میں نے اس کو بتایا، اس نے کہا کہ وہ بہت دلیر تھا، سخت، ایسا مردانہ اس کے اندر ایک دلیری تھی۔ وہ روز جو لوگ ایسے کہتے ہیں 40، وہ پورے جنگ کے تھے اور چنیوٹ کے ایک جگہ اکٹھے تھے، تو ہر کوئی مرجھایا ہوا تھا۔ واحد آصف تھا جو دلاسا دیتا تھا کہ ہماری صبح رہائی ہو جائے گی۔ اور جیل والوں نے بھی پورے ڈسٹرکٹ اور جھنگر چنیوٹ سے ان سب کو جو ان کا جو امیر اور وہ نمبردار کہتے ہیں وہ بنانا چاہ، تو چنا آصف کو تھا۔ آصف تھوڑی عمر لے کر آیا تھا، اور میری ان کے ساتھ سنگت یہ تھی کہ میلاد پر وہ ہمارے ساتھ جاتا تھا، جب اس نے ٹیکسی لے لی تھی، کار لے لی تھی۔ اللہ جانتا ہے بس اخلاص سے بھرا ہوا تھا، ایک محبت والا شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بلند سے بھی بلند مقام عطا فرمائے۔
اور رب کائنات اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، اللہ کرے ان کی اچھی پرورش ہو اور ان کا سینہ علم دنیا سے اور علم قرآن سے اور علم سے بھر جائے، ان کا سینہ منور رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو، یہ ہمارے لیاقت صاحب میں ان کو دیکھتا ہوں اور ثاقب صاحب کو، بس کمر سیدھی نہیں ہوتی، ایک اور صدمہ آتا ہے۔ بس مالک ہے لیاقت صاحب کا تو ایک ہی بیٹا تھا نا، درد اولاد دا حق نو اندر ڈاڈھا درد وبالے چھٹیا تیر ہجر یعقوب نبی نور ہروندہ 40 سالے، خوش وسدے وہڑے احمد کو نہ لگیا یار زوالے، کون پوچھے بی بی زینب کو جد کس گئے کربلا لے۔ اللہ تعالیٰ میرا لیاقت بھائی اور ثاقب بس اللہ بے نیاز ہے، بس وہ آپ پر ایسے مصائب ڈال رہا ہے، آپ صبر سے اللہ کے حضور شکر کرتے رہیں، مولا جیسے تو راضی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔